الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة أحمده على نعمه الجمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير اسمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفرض عليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. احباب ذی وقار، اللہ مالک نے اپنے رسولوں کو جس بات کا حکم دیا، بیان اسی بات کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں عام مومنوں کو بھی دیا۔ وہ حکم کہ اللہ رب العالمین نے جو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال رزق کھایا جائے، پاکیزہ اور حلال رزق استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی انسان حرام مال کھاتا ہے، حرام رزق سے کوئی چیز پیتا ہے، یا اس کا کپڑا وہ حرام مال کا ہے، تو اس انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس بات کو بیان کر دیا ہے، لیکن آج اس معاشرے میں جہاں دیگر ہم کئی فتنے دیکھتے ہیں، وہاں قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنی ذاتی رائے یا جہالت پر مبنی فتوے بھی اس امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ جیسا کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دیوبند کے عالم دین ہیں، ان کا یہ کلپ سنیے، پھر اس کے بعد ہم اپنا جائزہ اس کے اوپر پیش کرتے۔ بصیر جان مینگل پوچھتے ہیں، کیا حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ مینگل صاحب ایک بات ذہن میں رکھنا، حرام کھانا یہ گناہ ہے، لعنت ہے، غلط ہے، لیکن عبادت کرنے کا معاملہ اپنا ہے۔ ایک بندے نے حرام کھا لیا ہے، اس پر معافی مانگ لی، توبہ کر لیا، اب میں کہوں تیری نماز ہی نہیں ہوئی، تیرا روزہ بھی نہیں ہوا، تیرا حج بھی نہیں ہوا، تیری زکوٰۃ بھی نہیں ہوئی، کیوں تو نے حرام کا لقمہ کھا لیا تھا؟ یہ بات غلط ہے۔ وہ اس کا گناہ اپنی جگہ، لعنت اپنی جگہ، غلطی اپنی جگہ، لیکن عبادت اپنی جگہ اس کی۔ اسی طرح کوئی بندہ حرام کھاتا ہے اور اس کو حلال سمجھ کے کھا رہا ہے، اس آدمی کا تو ایمان ہی نہیں رہتا، اس کا معاملہ اور ہے۔ لیکن ایک بندے نے حرام کھایا تھا، غلطی کر لی تھی، گناہ کر لیا تھا، معافی مانگ لی ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے تیری عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت کا معاملہ اس کا اپنی جگہ ہے۔ باقی ایک آدمی سود کھاتا ہے، سودی معاملات میں موجود ہے، اسے سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، بھائی تو غلط کر رہا ہے، تجھے ایسی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کی عبادت کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، عبادت کا ثواب سے ملے گا۔ جس طرح کوئی آدمی غلطی کرے، گناہ کرے، حرام کام کرنا شروع کر دے، تو حرام کام پہ لعنت ضرور ہے، لیکن عبادت کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ آپ نے سماعت کر لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مد مقابل کیا کہا جا رہا ہے، کیا تاثر دیا جا رہا ہے امت کو کہ کوئی حرام کھاتا ہے تو کھاتا رہے۔ یہی مطلب نکلتا ہے کہ حرام کھانے والے کو جب تک آپ رسول اللہ کی یہ شریعت نہیں سنائیں گے کہ بھئی حرام کھانا صرف ایک گناہ اور جرم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی نحوست کی وجہ سے، جس کی وجہ سے دوسری عبادات بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ چند جرائم، چند گناہ ایسے ہوتے ہیں، جس طرح شرک ہو گیا، جس طرح سنت رسول سے ہٹ کر کیا ہوا عمل ہے، جس طرح بدعتی آدمی کا عمل ہے، بیان اسی طرح ایک آدمی حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے،
اس آدمی کی عبادات بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ چند جرائم ہیں، چند گناہ ہیں جو گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے، اور اس جرم کی وجہ سے دوسری عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے، اور یہی حدیث جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن دارمی میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا ذکر، ایک آدمی کا واقعہ کہ جو آدمی لمبا طویل سفر کرتا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، وہ سفر حج کا سفر جیسے ہو گیا، اب سفر کے لیے نکلا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے۔ کتنی اہم کام ہے، نیت بھی خالص ہے، عمل بھی اچھا ہے، لیکن جب وہاں جاتا ہے تو اس سفر کی وجہ سے اس کے بال بھی بکھر جاتے ہیں، کپڑے بھی آلودہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی مٹی اور گرد پڑ جاتی ہے۔ وہاں جا کر کے وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، یہ التجا، یہ دعا کر رہا ہے، اپنے رب کو ندا دے رہا ہے، اے رب، اے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ آپ اندازہ لگائیں، رب کو بلا رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، یمد یدئی، ہاتھ کو پھیلا کے، ہاتھ کو اٹھا کر کے اپنے رب سے مانگ رہا ہے، جبکہ حالت کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اس آدمی کی دعا کو کیسے قبول کر لیا جائے جبکہ اس کا کھانا، پینا، پہننا حرام مال سے ہے؟ اس وجہ سے فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس وجہ سے اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے؟ کیا معلوم ہوا کہ حرام مال کھانے والا یا حرام مال پہننے والا یا حرام مال پینے والا، اس کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبول نہیں ہو رہی۔ رب کو پکار رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا کو قبولیت سے نوازا نہیں جا رہا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال پہ غور و فکر کرنے کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم رزق حلال کھائیں، رزق حلال پہنیں، رزق حلال پئیں، اور پھر اللہ کی عبادت کریں، دنیا میں بھی ہماری کامیابی بنے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب قرار دے کر جنت کا وارث بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل۔